آج کل ایک لفظ بہت سننے میں آتا ہے، ایگزسٹینشل کرائسس، یعنی وجود کا بحران۔ ہم سب کہیں نہ کہیں ایک بے چینی کا شکار ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں، اپنی پہچان ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم جانیں گے کہ اس ماڈرن کرائسس کا حل ہماری اپنی مٹی کی صدیوں پرانی حکمت میں کیسے چھپا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ آج کی نسل کافکا، دوستوسکی، یووال نو ہراری یا نیچے جیسے مغربی مفکرین سے بہت متاثر نظر آتی ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ یہ مفکرین ہمیں تنہائی، شناخت اور اوور تھنکنگ جیسے مسائل سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ غیر ملکی فلسفے کی اس چکا چوند میں کہیں ہم اپنے ہی خطے کے عظیم ترین دانش کو تو نہیں بھول گئے؟ یہیں سے ہماری سوچ کا ایک بالکل نیا زاویہ بنتا ہے۔ ذرا حیرت کی بات ہے کہ جو روحانی اور نفسیاتی الجھنیں اور جو شناخت کا بحران ہم آج مغربی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، ان سب کا جواب شاہ عبداللطیف بھٹائی صدیوں پہلے دے چکے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ انسانی روح کے لیے ایک انتہائی گہرے اور سچے رہنما تھے۔ ہم عام طور پر انہیں صرف ایک صوفی شاعر سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت بڑی ہے۔ وہ محض ایک شاعر نہیں تھے، بلکہ ایک کمال کے فلسفی تھے، انسانی ذہن کو پڑھنے والے ماہر نفسیات تھے، معاشرے کی خامیاں دور کرنے والے مصلح، ایک لاجواب موسیقار، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسے مفکر جن کی پوری سوچ انسان دوستی پر کھڑی تھی۔ وہ واقعی آج کی نسل کے لیے ایک پرفیکٹ انٹلیکچوئل گائیڈ ہے۔ اب اگر ان کے شاہکار شاہج و رسالوں کی بات کی جائے تو یہ کتاب صرف شاعری کا مجموعہ نہیں ہے، یہ دراصل انسانی جذبات کی ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کے دور سے بہت پہلے یہ ایک ایسی گائیڈ تھی جو ہمیں محبت، انا، ڈپریشن اور انسانی رویوں کی گہرائیوں تک لے جاتی ہے، اور وہ بھی اتنی باریک بینی سے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ اگر ہم مغربی فلسفے کو دیکھیں تو وہاں اکثر مایوسی، بیگانگی اور مصائب کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ کافکا یا دوستوفسکی کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس شاہ بھٹائی کا انداز بالکل مختلف اور اندرونی ہے۔ ان کا پیغام خود شناسی، سچی محبت اور جذباتی مضبوطی کا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ذات پات اور دنیاوی الجھنوں سے نکل کر ایک گہری انسان دوستی کو کیسے اپنایا جائے۔ ان کی شاعری محض وقت گزاری کے لیے نہیں تھی۔ ان کا اپنا ایک مشہور قول ہے کہ اگر ان مصروں کو سچے دل سے سمجھ لیا جائے تو یہ خود ایک الہام بن جاتے ہیں، یعنی یہ کلام ایک طرح کا آئینہ ہے جو ہمارے اندر کے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ خود کو پہچاننے کا ایک پریکٹیکل راستہ ہے۔ اور پھر ان کا ایک اور کمال کا مصرع سامنے آتا ہے، جب میں نے اپنے اصل کو پا لیا تو سارے دکھ درد غائب ہو گئے۔ یہ کتنی گہری بات ہے۔ آج کی نوجوان نسل بھی تو اسی سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہی ہے۔ شاہ صاحب نے صدیوں پہلے ہی یہ راز بتا دیا تھا کہ تمام بے چینیوں کا واحد علاج اپنی اصل شناخت کو دریافت کرنے میں ہے۔ ان کی سوچ کتنی ماڈرن تھی، اس کا اندازہ ان کی کہانیوں کے کرداروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ سسی، ماروی، سونی، یہ خواتین ان کی شاعری میں کوئی سائیڈ کیریکٹرز نہیں ہیں، بلکہ یہ مزاحمت، وفاداری اور بے پناہ ہمت کا مرکز ہیں۔ ان کے ہاں جو جدید نسوانیت اور عورت کی طاقت کا تصور ملتا ہے، وہ اپنے وقت سے حیرت انگیز حد تک آگے کی سوچ تھی۔ حقیقت میں یہ کہانیاں صرف لوک داستانیں نہیں تھیں، بلکہ اس دور کے لحاظ سے معاشرے کو بدلنے کا ایک بہت بڑا اور انقلابی ہتھیار تھیں۔ لوگوں کو اور خاص طور پر عورتوں کو فکری طور پر باِ اختیار بنانا شاہ صاحب کی ترقی پسند سوچ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انہیں واقعی ایک سچا اور عظیم ویژنری بناتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ عظیم میراث کوئی ماضی کا قصہ نہیں۔ آج بھی اگر سندھ کی دھرتی پر جایا جائے تو یہ فلسفہ وہاں کے مادی مقامات اور روحانی روایات میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے خیالات وہاں کی ثقافت اور روزمرہ زندگی کا اتنا گہرا حصہ ہیں کہ محسوس ہوتا ہے جیسے شاہ صاحب آج بھی وہیں موجود ہوں۔ ان کا کلام صرف خاموشی سے پڑھنے کے لیے نہیں لکھا گیا تھا، اسے گانے اور پوری روح سے محسوس کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔ شاہ و رسالو سروں میں یعنی میوزک کے مختلف انداز میں تقسیم ہے۔ انہوں نے بڑی ہی مہارت سے آواز، راگ اور انسانی جذبات کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ یہ واقعی کمال کا امتزاج ہے۔ تو یہاں ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال جنم لیتا ہے، کیا سچی گہرائی اور ایستھیٹک صرف انگریزی کتابوں یا یورپی فلسفے کی ہی جاگیر ہے؟ کیا ہماری اپنی مقامی زبانیں اور تہذیب واقعی پرانی اور آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں؟
یہ ایک ایسا تعصب ہے جسے نسل در نسل ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، اور نوجوانوں کی فکری آزادی کے لیے اس سوچ کو توڑنا اب بہت ضروری ہے۔ یہ بڑی ستم ظریفی کی بات ہے کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے محققین اور غیر ملکی اسکالرز شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام پر ریسرچ کر رہے ہیں، ان کی حکمت کی دل سے قدر کر رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی نسل ان خزانوں کو نظر انداز کر کے دنیا بھر میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہی ہے جو دراصل پہلے سے ہی ہمارے اپنے آنگن میں موجود ہیں۔ بات بہت سیدھی سی ہے۔ اگر زندگی کے وجودی بحران یعنی ایگزسٹینشل کرائسس سے لڑنا ہے، انسانی ذہن کی نفسیات کو سمجھنا ہے، اپنے اندر کے درد اور زندگی کے مقصد کو کھوجنا ہے، یا روحانیت کا سفر طے کرنا ہے، تو شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک مکمل اور حتمی گائیڈ ہیں۔ انسانی روح کی ان گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں انہی کی طرف پلٹنا ہوگا۔ تو اس پورے جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ اس خطے میں دانشوروں یا مفکروں کی کمی تھی، اصل مسئلہ اس بات کا ادراک نہ ہونا ہے کہ ہماری اپنی دھرتی جدید دنیا کے فیشنیبل ٹرینڈ سے صدیوں پہلے بھی بے پناہ فکری گہرائی رکھتی تھی۔ جس دن اس نسل نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو حقیقی معنوں میں دریافت کر لیا، وہ دن یقیناً ایک بہت بڑی فکری بیداری کا دن ہوگا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ آج کا یہ سفر یہی مکمل ہوتا ہے۔